بیسیکلی لاہور کا وزٹ ہو رہا ہے، کچھ شادیاں ہیں وہ اٹینڈ کر رہے ہیں، کچھ کنڈولنسز ہیں، تو آپ سے سنا کہ تھوڑی آپ لوگوں سے گپ شپ ہو جائے، بات چیت ہو جائے. تو حالات تو آپ کو پتہ ہیں، ملک کے معیشت کے حالات پتہ ہیں، اور اوور آل جو سچویشن جا رہی ہے پولیٹیکل وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو لوگوں سے کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں لاہور میں، اور وزٹ چل رہا ہے. تو کچھ اگر آپ پوچھنا چاہیں. کہ استعفوں کی بڑی گونج ہے. آج اعظم سواتی نے بھی کہا ہے کہ اگر یہ استعفے دیتے ہیں تو ہم ان کے استعفے قبول کریں گے، بلکہ انہوں نے کہا میں 100 دیگے بانٹوں گا ان کے استعفے دینے کے اوپر. دیکھیں جی، استعفوں کا جہاں تک تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹیکل پارٹیز کا ڈیسیشن ہے، اور اگر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے استعفے دینے ہیں تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا. اور اکراس دی پارلیمنٹس دینے ہیں، پروونشل اسمبلیز دینے ہیں، تو یہ ان کا ڈیسیشن ہے. اور اگر سواتی صاحب میرے کولیگ بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے تو ضرور دے کے بانٹیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ خود اس سسٹم کا حصہ رہے. جی جی. جب سینٹ کا الیکشن ہوا، جی جی. آپ نے وہ سارا پروسیجر دیکھا. پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کہاں تک اس موومنٹ کو دیکھتے ہیں؟ کیا استعفے دینے سے آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ معاملات آپ جیسے سینٹ کے الیکشن میں ہوا تھا پھر ایک دفعہ ایسا ہو جائے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم کنٹرول میں آ جائے گا، اپوزیشن اس ایشو کو ہائی جیک کر لے گی؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ استعفے بھی جو ہے نا وہ بھی ایک پولیٹیکل سسٹم کے تحت ہے نا. دیکھیں، نتھنگ از بینگ ڈن آؤٹ آف دی ڈیموکریٹک سسٹم. دنیا میں استعفے ہوتے ہیں، دنیا میں نو کانفیڈنس ہوتا ہے، دنیا کی پارلیمنٹس میں ریزگنیشنز ہوتے ہیں، چینج ہوتے ہیں پرائم منسٹرز. تو یہ کوئی ہمیں ایسی انہونی بات لگ رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی استعفے دیے تھے، استعفے پڑے رہے تھے، پھر ایونچولی انہوں نے وڈرا کر لیے تھے. تو میں ان ڈیموکریٹک بات نہیں ہے اگر کوئی استعفے دینا چاہتا ہے، یا کوئی پارٹی ڈیسائیڈز ٹو گیو ریزگنیشنز. یہ فرما دیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو اگنور کرتی ہے، آرڈیننس پہ جو نظام چلایا جا رہا ہے سسٹم کو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو نیب کا قانون تھا اس میں ترمیم کے حوالے سے کوئی میٹنگ ہوئی؟ پیپلز پارٹی اور دوسری نواز جو اپوزیشن کی جماعتیں حکومت کے ساتھ مل بیٹھی تھی، اور اس کا کیا بنا اور بالکل نکلا نہیں اس کا؟ دیکھیں، آرڈیننس نکالا تھا گورنمنٹ نے نیب کے رولز چینج کرنے کے لیے، اور وہ بڑا کلیئر آرڈیننس تھا کہ پرائیویٹ بزنس کو کا نیب سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، اور بیوروکریسی سے. مگر کیونکہ اس میں اپوزیشن کو یہ تھا کہ صرف یہ 2 ایریاز کو کیوں ایگزمپٹ کیا جا رہا ہے، باقی لوگ کیوں اس کے اندر رکھے جا رہے ہیں. تو اور ایک میٹنگ نہیں ہوئی، میرے خیال 10 میٹنگ ہوئی ہیں ود دی اپوزیشن، اور ایونچولی وہ آرڈیننس لیپس کر گیا. تو کوئی کنسنسس نہیں ہو سکا. نہیں تو میں سمجھتا تھا کہ مے بی کنسنسس ہو جائے گا اور یہ لا بن جائے گا، اور نیب ول بی اونلی لمیٹڈ ٹو پبلک اور گورنمنٹ کرپشن، جس کے لیے نیب بنائی گئی تھی. مگر نیب تو اب میں سنتا ہوں سوسائٹیوں میں بھی چلی گئی ہے. کل میں سن رہا تھا چیئرمین نیب خود کہہ رہا تھا کہ انڈر انوائسنگ کے کیسز جو ہیں وہ میں FBR. بھائی یہ آئے کیسے نیب کے پاس؟ امپورٹ ایکسپورٹ سے کب سے نیب کا تعلق ہو گیا؟ تو یہ عجیب باتیں سننے کو آتی ہیں. اور ہمارے پاس تو اب اتنی لمبی لسٹ بن چکی ہے سینٹ میں کمپلیننٹس کی. کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہے وہ ای میل کر رہا ہے، کوئی UK میں بیٹھا ہے وہ ای میل کر رہا ہے. ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں لوگ نیب کے چکر سے. اور یہ اتنا لوگوں کو ٹارچر کرتے ہیں، سوری ٹو سے، کہ آدمی بے بس ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم آپ کا بزنس ختم کر دیں گے، آپ کسی کمپنی کے ڈائریکٹر نہیں بن سکتے، ہم آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، ہمارے ساتھ پلی بارگین کر لیں. یہ ختم ہونا چاہیے سر یہ بتا دیں کہ سلیم صاحب یہ بتائیے گا کہ آج بھی آپ اس بات پہ قائم ہے کہ چیئرمین نیب کو آپ سینٹ میں بلائیں گے؟ بالکل قائم، پوچھ گچھ کریں گے. بالکل قائم. نہیں آتے تو پھر کیا آپ سٹیپ لیں؟ پھر جو قانونی سٹیپ ہے ہمارے پاس، جو پاورز ہیں وہ استعمال ہوں گی. تحریک کی ضرورت نہیں ہے، وارنٹ ایشو ہوں گے چیئرمین نیب کے. وارنٹ گرفتاری کے؟ جی، گرفتاری کے نہیں، ٹو بی پروڈیوسڈ.
सर ये बात है कि पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें जो है चेयरमैन सेनेट को ही लेकर आई थी। जी आई थी। फिर आप दोनों जमातों ने कोई तरमीम नहीं की इन कानूनों के अंदर जो आप कह रहे हैं। जी नहीं की। अब जब केस बने हैं तो आप लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। नहीं, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, तरमीम मैं तो कह चुका हूं कई दफ़ा, आपने मीडिया पे मेरा सुना नहीं होगा, मैं कह चुका हूं कि दिस इज़ अ फेलियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और फॉर नॉट ब्रिंगिंग तरमीम इन द नैब ऑर्डिनेंस। मैंने कभी इसको नहीं कहा कि उनकी गलती नहीं है, बिल्कुल उनकी गलती है। अगर वो लाते तरमीम अपने टाइम में तो ये आज हाल नहीं होता, और आज ये सब जो केसेस बने हुए हैं लोगों के ऊपर, मैं चले कहता हूँ वो भी चले, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अपनी जगह है, मैं उसकी बात ही नहीं करता। आपके ऊपर क्यों केस बना हुआ है, आपके ऊपर क्यों केस बना हुआ है, आपका क्या लेना देना है भाई नैब से? बिजनेसमैन का क्या लेना देना है नैब से? कोई लेना देना नहीं है। प्राइवेट प्लॉट आप बेचते हैं, नैब का नोटिस आ जाता है, प्राइवेट सोसाइटी को नैब का नोटिस आ जाता है, इंपोर्ट करते हैं कोई चीज़ पाकिस्तान में, नैब का। इसीलिए तो मैंने कहा कि सारे इदारे बंद कर दें और नैब को इंचार्ज बना दें हर चीज़ का। खुद बेनामी रखी हुई चीज़ें। देखें ये तो क्लियर, देखें सेनेट का इलेक्शन जहाँ तक मुझे पता है टाइम पे होगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। हाँ, कोई चेंज नहीं कर सकता। एक तरीके से चेंज हो सकते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएं, जो कि मैं नहीं समझता कि इस शॉर्ट टाइम में आप इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं। तो ये बातें करना मेरी मर्जी है, मैं जो बातें करूं, मैं कल इलेक्शन करा दूंगा, परसों इलेक्शन करा दूंगा, ऐसे नहीं होगा। वो होगा एज पर प्लान, मार्च 11 को सेनेटर्स रिटायर होंगे, उससे पहले आपको शेड्यूल नजर आएगा, विद इन 30 डेज में पूरा एक इलेक्शन कमीशन ले डाउन प्रोसीजर करेगी और उसके बाद इलेक्शन होगा। रेजिस्ट्रेशन का बताया कि दुनिया भर में होता है, ये डेमोक्रेटिक वेज हैं 2-3, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो रवायत है वो ये है कि आप एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं और बिलखुसूस मीडिया की तहरीक पे कि इनिशिएट हो नेशनल डायलॉग, लेकिन नजरें आपकी एस्टेब्लिशमेंट पे है, फौज पे। ऐसा क्यों है? दुनिया में ऐसा नहीं है। आप मेरी बात कर रहे हैं या पॉलिटिकल पार्टीज की? मेरा नहीं ख्याल, मेरा नहीं ख्याल, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ आपकी नजरें कोई नजर नहीं। तो डायलॉग कौन इनिशिएट करेगा? डायलॉग तो इनिशिएट गवर्नमेंट का आप रोज नहीं सुन रहे, गवर्नमेंट के मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी हम डायलॉग करना चाहते हैं। चोर डाकू से नहीं करेंगे, नहीं, देखें चोर डाकू तो आप कह रहे हैं ना, चोर डाकू हैं वही। नहीं तो मतलब अगर हर कोई चोर डाकू है तो फिर सारी पार्लियामेंट घर चली जाए, वेरी सिंपल। तो वो तो फिर पार्लियामेंट की जरूरत ही नहीं है, सारी पार्लियामेंट चोर डाकू है। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट देना कि जी सब चोर डाकू हैं, आई एम सॉरी, आई टेक ऑफेंस टू दैट। सब चोर डाकू नहीं है, और आप ये जनरल स्टेटमेंट ना दिया करें। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है, आपके पास कोई चीज़ है, तो आप प्लीज़ उसके खिलाफ एक्शन लें। और मैं तो समझता हूँ कि दिस इज़ ऑल्सो अ टाइम कि हर इदारे की अपनी अकाउंटेबिलिटी, फौज अपने आदमी को अकाउंटेबल कराती है, पार्लियामेंट को भी, पार्लियामेंटेरियन को अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। हमारी पुलिस भी अकाउंटेबिलिटी करता है, FIA भी अकाउंटेबिलिटी करती है, नैब भी अकाउंटेबिलिटी करती है, जो इदारे की मर्जी आती है वो पॉलिटिशियन की अकाउंटेबिलिटी करता है। तो आई थिंक दिस हैज़ टू एंड। वी मस्ट पास अ लॉ कि पार्लियामेंट की, अगर पार्लियामेंटेरियन पे कोई बात आएगी उसकी पार्लियामेंट अकाउंटेबिलिटी करे। और इस पे भी मैं पॉलिटिकल पार्टीज को ही ब्लेम करता हूँ कि वो ये नैब की अमेंडमेंट, ये इस टाइप ऑफ लॉज लाने में नाकाम हुई हैं और उनको ये कानून साजी करनी चाहिए थी। यार देखें, अब आप मेरे से वो चीज़ें पूछ रहे हैं जिसका मुझे कुछ पता नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी मैं कैसे आपको जवाब दे सकता हूँ? ये तो पॉलिटिकल पार्टीज की मर्जी है, वो कैसे डिसाइड करेंगे, क्या करेंगे, ये आप उनसे पूछें। अच्छा सलीम सर, ये बताइएगा क्योंकि सारा इशू जो है वो आपकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नैब के गेट को होता है। ये बताइएगा कि एक ऐसे पोर्टफोलियो का बंदा जो सबका एहतसाब कर रहा है, उसकी अपनी एक वीडियो वायरल है, उस पर प्रोग्राम हुए हैं, अखलाकी तौर पर आप चेयरमैन नैब को किस तरह कंसीडर करते हैं? और अगर वो सेनेट में नहीं आते तो पेशी के वारंट जारी करेंगे कि हमारे अदारे में किस तर्ज का, किस अखलाक का बंदा बैठा हुआ है और आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते? प्रोसीजर क्या है, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि और चेयरमैन नैब को कैसे हासिल है चेयरमैन नैब को कि वीडियो आ गई लेकिन हटते नहीं।
دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی سینٹ کی پروسیجرز ہے لوگوں کو بلانے کی اس کو فالو کیا جائے گا، اور اگر کوئی نہیں آئے گا کمیٹی میں، کیونکہ میں خود چیئرمین کمیٹی رہ چکا ہوں اور میں نے لوگوں کے وارنٹ ایشو کیے ہیں، اور وہ پہنچنے سے پہلے لوگوں کے وہ آ گئے تھے کمیٹی میں تاکہ ان کو وارنٹ نہ ٹو پروڈیوس اے پرسن ان دا سینٹ کمیٹی، وارنٹس ایشو کمیٹی کر سکتی ہے، اور وہ اگر نہیں آئیں گے تو ہم وارنٹ ان کے ایشو کریں گے دیٹ ہی شوڈ بی پروڈیوسڈ۔ ویڈیو تو دیکھیں دنیا نے دیکھی ہے، مجھے سامنے رکھنے کی کیا ضرورت ہے، اور یہ چیز کوئی چھپی ڈھکی تو بات ہے نہیں، اور جو بھی جی 1 by 1 کریں آپ، اس طرح ڈسٹرب۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی کیا آپ اخلاقی طور پر جواز سمجھتے ہیں؟ اخلاقی بات کر رہا ہوں کہ قوم کو ہم کیا دے رہے ہیں کہ اس طرح لیول کے پوسٹ کے بندے کی اگر یہ اسکینڈل ہے لیکن پھر بھی وہ بیٹھا ہوا ہے، سپریم کورٹ بھی کچھ نہیں کر رہی، حکومت بھی کچھ نہیں کر رہی، تو ہم نے کیا اخلاقی طور پر زوال پذیر نوجوان نسل پیدا کرنی ہے؟ دیکھیں جی، ہمیں جو بھی نیب کی رانگ ڈوئنگز ہیں کسی قسم کی بھی، جعلی ڈگریاں، ڈومیسائل جعلی، 2-3 ڈومیسائل ہیں لوگوں، ان کے ایسٹس بیونڈ مینز، وہ جو سوسائٹی والے آ رہے ہیں وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آتے ہیں سوسائٹی کو نوٹس دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی سوسائٹی کی جو گورننگ باڈی ہے وہ ہم بنائیں گے، ہمارے ممبرز اس میں رکھے جائیں گے، اور ایک سوسائٹی نہیں ہے، میں بھی نام نہیں لے رہا، میں سارا کچھ میڈیا کو ریلیز کروں گا، جتنے لوگ ہمارے پاس آئیں گے میں سارا کچھ میڈیا، اور ہماری جتنی ہیئرنگز ہوں گی وہ ساری ٹرانسپیرنٹ ہوں گی، میڈیا کے انڈر ہوں گی، کوئی چیز بیہائنڈ کلوز ڈورز نہیں ہوگی۔ فرما دیں کہ استعفوں کا آج کل بڑی چرچا ہے، تو پیپلز پارٹی صحت حکومت کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ جی یہ تو میں نے ٹی وی میں ہی دیکھا ہے، بلاول صاحب دیں گے، تو یہ تو دیکھیں اگین ان کا اپنا ڈیسیشن۔ اکثر آپ کی جماعت بھی اور اپوزیشن کہتی ہے کہ موجودہ پارلیمان کنٹرول پارلیمان ہے اور کنٹرول ڈیموکریسی میں چل رہے ہیں، آپ بطور ڈپٹی چیئرمین سینٹ آپ کیا کہیں گے کہ سینٹ بھی کا کنٹرول ہے اس وقت، اور جب آپ طلب کر رہے ہیں چیئرمین نیب کو آپ مجھے لگ رہا ہے بے اثر ہے، کیا کہیں؟ دیکھیں جی، میں تو جو بھی رولز اور کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق چل رہا ہوں، مجھے نہ کوئی روک رہا ہے اور نہ مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ جی آپ طلب نہیں کر سکتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی روکتا ہے تو وہ جو بھی ہوگا وہ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرے گا، سینٹ کے رولز کو وائلیٹ کرے گا، اور وہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، بیکاز ہی ول گو ڈاؤن ان ہسٹری کہ ہی ہیز وائلیٹڈ دا کانسٹیٹیوشن اینڈ ہی از وائلیٹڈ دی رولز آف دا سینٹ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کو روکنا میری نظر میں نہ کسی کو روکنا چاہیے اور نہ کسی کو وے میں آنا چاہیے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے ایک انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جو ہے جماعتیں وہ آرمی چیف کو کہہ رہی ہیں کہ حکومت کو گرا دیں، تو آپ کی پارٹی نے کیا ایسی کوئی بات کی ہے آرمی چیف سے؟ عمران خان نے ایک انٹرویو میں واضح طور پہ بار بار انہوں نے یہ بات کی ہے۔ دیکھیں جی، میں اس پہ کوئی کمنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ نہ مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے اور نہ مجھے کوئی آئیڈیا ہے کہ ایسی کوئی بات کسی نے کی ہو۔ یہ بتا دیں کہ نیب پہلے نیب ایکٹیو تھی پنجاب کے اندر، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یکدم حکومت کی پالیسی چینج ہوئی اور اینٹی کرپشن کو متحرک کر دیا گیا ہے، بہت سے کیسز ایسے ہیں اور بہت سے نوٹسز لوگوں کو ملے ہیں جو اینٹی کرپشن کی جانب سے دیے گئے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نیب کا یوز ٹو ہے وہ اینٹی کرپشن؟ میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں، میرا کیا موقف ہے کہ سارے ادارے یا تو ان کے انڈر ڈال دیے جائیں اور نیب کو ایک ادارہ بنا دیا جائے جو پروونشل ادارے کو بھی کنٹرول کرے، جتنے بھی ہیں جو فیڈرل اداروں کو بھی کنٹرول کرے، کیونکہ یہ ادارے سب اب نیب کی ڈائریکشن پہ چل رہے ہیں، تو ان کی اپنی اینٹی ختم ہو گئی، اینٹی کرپشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ایف آئی اے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایف آئی اے کو میں آپ کو بتاؤں ایک آئی او جاتا ہے نیب کا اور وہ کہتا ہے جی اس بندے کا وارنٹ نکالو، اس کو بلاؤ ادھر، اس کو اریسٹ کرو، تو یہ کیا ہو رہا ہے یار؟ دس از بیکم اے بنانا ریپبلک، مطلب یہ کوئی مذاق ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سر کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے اس کی عزت و تقریم اس کے سربراہ کے ساتھ ہوتی ہے، اگر اوور آل دیکھا جائے تو اس ملک کو ایگزیکٹو اتھارٹی وزیر اعظم کی ہوتی ہے، اور وہ پارلیمنٹ میں بھی جاتے ہیں اور سینٹ میں بھی آ کر بتاتے ہیں کہ اس ملک کی پالیسی کیا ہے۔ بڑی تنقید ہوتی رہی سابقہ حکمرانوں پہ کہ وہ پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں نہیں آتے، خان صاحب جو ہیں وہ نہ تو پارلیمنٹ میں آتے ہیں نہ سینٹ میں آتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہ کیوں نہیں آ رہے؟ کیا ان کو ڈر لگتا ہے آپ سے؟ دیکھیں میرے سے تو کوئی ڈر نہیں لگتا ہوگا ان کو،
بٹ یہ ہے کہ سینٹ میں تو وہ ایک دفعہ آئے جب شروع میں پرائم منسٹر بنے تھے, بٹ نیشنل اسمبلی میں تو آئی تھنک ہی کیپس کمنگ. بٹ میرا خیال کوئی پارلیمنٹ میں آنے سے کوئی ڈرنے کی بات تو نہیں ہے. اچھا لوگ باتیں بڑی کرتے ہیں, مجھے جھکتے لگاتے ہیں. سر یہ بتا دیں یہ تو دیکھیں اگین میں آپ کو بتاؤں, یہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے نا. دیکھیں پارلیمنٹ تو کرٹیسائز کرے گی, ہر پرائم منسٹر کو بھی کرے گی. ہمارے وقت میں نے اپنی وقت بھی دیکھا, بعد میں پی ایم ایل این کے. یہ تو دیکھیں پارلیمنٹری سسٹم جو ہے اس میں یہ سب چیزیں دے آر پارٹ آف دا سسٹم. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں آؤں تو یہ نہیں ہوگا, یہ تو ہوگا, یہ چیزیں تو ہوگا. الزامات لگتے ہیں ہمیشہ, لیکن جو زرداری صاحب ہیں ان کا موقف ہمیشہ یہی رہا ہے کہ منتخب حکومت کو 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے. تو یہ یو ٹرن پیپلز پارٹی کا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں یہی بتا رہا ہوں نا, دس از پارٹ آف پالیٹکس. لوگ یہ کہتے ہیں جی پہلے آپ نے ووٹ دیا, پھر آپ نے نو کانفیڈنس کیا. میں نے کہا 2 سال پوزیشن اور تھی, 2 سال کے بعد پالیٹکس چینج ہوئی, سچویشن چینج ہوئی. تو جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ڈیسائیڈ کرتی ہیں ایٹ اے گیون سچویشن, وہ ان کا ڈیسیشن ہے. محترمہ بھٹو جو ہے وہ اس کو کرائم سمجھتی تھی کہ اگر آپ ریزائن دے کے اسمبلیوں سے, پارلیمانی پولیٹکس سے باہر آ جائے تو ظاہر ہے یہ گفتگو ان کی باتیں, ان کے جو بھی ایک اسٹرگل ہے وہ ایک پیپلز پارٹی کے میراث ہے جس کو پھر بھٹو صاحب نے لے کے جانا ہے. آپ نے سمجھتے کہ ان کے جو نظریہ ہے ان سے انحراف ہوگا پارلیمانی؟ جی میں آپ کو بتاؤں جی, اگین یہ دس آل ڈیپینڈز آن دا ٹائمنگ آف دا پالیٹکس.